أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب सलीम. हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी सीरत इंसानियत के लिए मिसाली थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ताबिईन तबे ताबिईन तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और काबिल एहतिराम मेरी माँ और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। पढ़ने पढ़ाने का मकसद, सुनने सुनाने का मकसद मेरे और आपकी सीरत में बदलाव हुआ है। सीरत का मतलब
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، جو آپ نے مثالی زندگی بسر کی، اس پاکیزہ اور مثالی زندگی کو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں۔ سننے سنانے کا مقصد میرے اور آپ کی سیرت میں بدلاؤ آئے، میرے اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی جس سیرت کا ظاہر بھی پاکیزہ، جس سیرت کا باطن بھی پاکیزہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جس جماعت کو آپ نے تیار کیا، یہ ایسی جماعت جس جماعت کی سیرت، جس کا ظاہر بھی پاکیزہ، جس کا باطن بھی بے داغ۔ تو گویا کہ ہر مسلمان کو چاہیے اپنی سیرت پر توجہ دیں، اپنی سیرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور ہمیشہ اپنی سیرت کو بے داغ رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور سیرت کا مطلب آپ کے اخلاق سے آپ کی سیرت ظاہر ہوتی ہے، آپ کے کردار سے آپ کی سیرت ظاہر ہوتی ہے، آپ کے کاروبار سے آپ کی سیرت ظاہر ہوتی ہے، آپ کے تعلقات سے آپ کی سیرت ظاہر ہوتی ہے، آپ کے ساتھ سفر کرنے سے آپ کی سیرت ظاہر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ سیرت ہر انسان کی اپنی بے داغ ہونی چاہیے۔ اللہ کا ایسا بندہ یا ایسی بندی جس کا دین سے تعلق نہ ہو، اس کی سیرت اگر داغدار ہو، اگر اس کی سیرت میں صفائی نظر نہ آئے، یہ تعجب کی بات نہیں۔ اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جن کا پاکیزہ دین سے تعلق ہے، پاکیزہ شریعت سے تعلق ہے، پاکیزہ پیغمبر سے تعلق ہے، پاکیزہ قرآن سے تعلق ہے، پاکیزہ مذہب سے میرے اور آپ کا تعلق ہے، اس کے باوجود ہماری زندگی میں اگر پاکیزگی نہ آئے، اگر ہماری سیرت اگر بے داغ نہ ہو، تو ہم سے بڑا خسارہ پانے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ حالات جیسے بھی ہوں، حالات کا رخ بدلنے کے لیے اپنی سیرت کو بے داغ رکھنا ہوگا دوستو۔ ہماری سیرتیں اگر داغدار ہوں، حالات سازگار ہوں یا حالات ناموافق، ہماری سیرتیں جو داغدار ہیں یہ ہمیں مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ اور حالات تو ہم جانتے ہیں کیسے بدل رہے ہیں اور کیسے بگڑ رہے ہیں، حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ حالات کو قابو میں لانے کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے اپنی سیرت پہ توجہ دے، اپنی سیرت کو آپ بے داغ رکھیے گا، ہر پرابلم سالو ہوگا، واللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ یہی تو تعلیم اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دی۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اپنی سیرت کو بے داغ رکھا، جہاں بھی گئے سبحان اللہ دین کی ترجمانی کی آپ نے، اور دین سے لوگوں کو قریب کیا، دین سے لوگوں کو قریب کیا، دین سے متاثر کیا اپنی پاکیزہ سیرت سے۔ ہم کہاں متاثر کرتے ہیں دوستو؟ ہماری سیرت تو کچھ ایسی ہوتی ہے، اللہ رحم فرمائے، ہم اپنوں کو اپنی سیرت سے متاثر نہیں کرتے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ اوروں کی کیا بات کریں، ہم اپنوں کو ہم نے اپنی سیرت سے متاثر نہ کیا۔ اپنوں کو متاثر کیجئے۔ یہ پاکیزہ سیرتیں ماحول میں ایک بدلاؤ لائیں گی، یہ پاکیزہ سیرتیں حالات کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، دو تین اہم باتیں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں۔ پہلی بات یہ ہے، جب سیرت کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ کے بعض بندوں کا دل بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، اس معنی میں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بہت بہتر ہوتا ہے، ہمیشہ صف اول میں نظر آئیں گے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں
ان حقوق کے پاسدار نظر آئیں گے. اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی ان سے کوتاہی نہیں ہوگی. ہر عبادت کو بجا لانے میں اپنا ایک اہم رول ادا کریں گے. کیا یہ پاکیزہ سیرت کے لیے کافی ہے؟ کہا کہ نہیں. اللہ کے یہ بندے اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا تعلق بہتر نہیں ہوتا ہے. پاکیزہ سیرت میں صرف اللہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری یہ کافی نہیں ہے دوستو. گھر والوں میں داخل ہوتے ہیں کبھی مسکراتے نہیں. لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو سچائی امانت داری کو لازم پکڑتے نہیں. تو بتائیے گا آپ اللہ کے وہ بندے جو صف اول کا اہتمام کرتے ہوں، یاد رکھیے گا دوستو، آپ کی سیرت صرف نمازوں سے ظاہر نہیں ہوتی. آپ کی سیرت آپ کے تعامل اور معاملات سے ظاہر ہوتی ہے. اور آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے معاملات میں اپنی ایک اچھی پہچان لوگوں کے سامنے قائم نہ کی. کاروبار اور تجارت کی بات کریں، تعلقات و معاملات کی بات کریں تو لوگ ہم سے اپنا تعامل کرنے میں گھبراتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ہماری سیرت بے داغ نہیں. اللہ ہدایت دے. معاملات کی بات کرتے ہیں ان لوگوں سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے جن کا باطن پرا گندا لیکن جن کا ظاہر بے داغ نظر آتا ہے. زبان میں سچائی، امانت داری، وفا شعاری. تو لوگ قریب ہوتے ہیں ان سے اپنا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سیرت کو بے داغ رکھا اور ہم نے اپنی سیرت کو بے داغ نہیں رکھا. تو یاد رکھیے گا آپ کہ آپ کی سیرت صرف آپ کی نمازوں سے نہیں، آپ کی عبادات سے نہیں، آپ کے قیام اللیل کی پابندی سے نہیں، آپ کے روزوں سے نہیں، ان سے بھی آپ کی سیرت ظاہر ہوتی ہے. اور وہیں پر اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہوگا اس سے بھی آپ کی سیرت ظاہر ہوتی ہے. تو اسی لیے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اپنی سیرت کو پاکیزہ رکھنے پر آپ نے ابھارا. خالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے. خیر الناس من انفعهم للناس. خیر الناس انفعهم للناس. لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہو. اور کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. جس کا کردار سب سے بہتر ہو معاشرے میں سب سے مثالی اور بہتر انسان وہی. تو ان تعلیمات کے پیچھے اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں؟ جہاں آپ عبادات میں آگے ہیں اللہ کے نبی نے کہا نا انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ. میں اللہ کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں اور اللہ کا تقوی میرے اندر سب سے زیادہ ہے. وہیں پر آپ نے کیا فرمایا؟ خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیارکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو. اور آپ نے اپنی عملی زندگی کو پیش کیا، پریکٹیکل لائف کو آپ نے پیش کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں. تو پتہ کیا چلا دوستو؟ آپ جب مسجد آتے ہیں اللہ سے گر گڑاتے ہیں، معافی کی طلب کرتے ہیں، اور جب گھر جائیں گھر والوں کو بھی معاف کرنے کا ہنر رکھیے. یہ آپ کی سیرت ہے. چھوٹوں پر شفقت کیجئے، یہ آپ کی پاکیزہ سیرت ہے. بڑوں کا ادب کیجئے، یہ آپ کی پاکیزہ سیرت ہے. ہر ایک کے جذبات کی قدر کیجئے، یہ آپ کی پاکیزہ سیرت ہے. کسی کی دل آزاری کا سبب مت بنیے، یہ آپ کی پاکیزہ سیرت ہے. ہمیشہ صبر کو، سچائی کو، امانت داری کو لازم پکڑیے گا، یہ آپ کی جو ہے پاکیزہ سیرت ہے. تو اپنی سیرت کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے دوستو. تو اللہ کے وہ بندے جو عبادات میں جن کا کردار مثالی لیکن لوگوں کے ساتھ جب ان کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کی سیرتیں اور ان کی شخصیتیں داغدار نظر آتی ہیں. اور دوسرا، اللہ کے بعض بندے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بڑے نیک نظر آتے
اور اس معاملے میں مجھے بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم قوم و ملت کے درمیان رہتے ہوئے نا دوستو بڑے نیک نظر آتے، ہم لوگ ہمیں سلام کرتے، ہمارا احترام کرتے، ہماری سیرت ان کی نظر میں ایک آئیڈیل رہتی۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں لوگ میری اور آپ کی سیرت کو کیا نمبر دیں، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود اپنے لیے ایک جو ہے نمبر مقرر کرے، ایک درجہ دے کہ آپ کس لیول پہ ہیں۔ آپ اپنی سیرت کو بہتر جانتے ہیں، لوگ آپ کی ہزار تعریف کریں لیکن آپ اپنے بارے میں جانتے نا، آپ اپنے دل کا حال جانتے ہیں۔ آپ کا دل آئینے کی طرح پاکیزہ ہے یا گدلا ہے، پراگندہ ہے، آپ جانتے ہیں بہتر، اور میں اپنے دل کا حال جانتا ہوں۔ اسی لیے لوگوں کی تعریف میں دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں تو آپ بہت نیک انسان ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو نیک رکھے، اللہ کرے کہ آپ کی نیکیاں قبول کرے، اللہ کرے کہ آپ کی عزت کو باقی رکھے، اللہ کرے کہ آپ کی یہ بے داغ سیرت، آپ کی موت تک یہ بے داغ سیرت آپ کے ساتھ جڑ کے رہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے دوستو، لوگوں کے فیصلوں کی بنیاد پر میرے اور آپ کا فیصلہ حشر کے میدان میں نہیں ہوگا۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک چند آیتیں تلاوت کی سورہ شعراء کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں نبی ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی، جن کی سیرت پاکیزہ سیرت تھی، کیا ڈر تھا آپ کو، کیا خوف تھا، دیکھیے آپ کو۔ آپ نے اللہ سے دعا کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے پروردگار جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے نا دوبارہ، اس دن تو مجھے ذلیل نہ کر، اس دن تو مجھے رسوا نہ کر۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ جائیداد کام آئے گی، اور نہ اولاد کام آئے گی۔ اگر کوئی بندہ وہاں کامیاب ہوگا، اگر کوئی بندہ وہاں اپنی پاکیزہ سیرت کو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا پیش کرے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو پاکیزہ دل لے کر آئے، جو پاکیزہ کردار لے کر آئے، جو پاکیزہ سیرت لے کر آئے، یہی بندے کہیں گے ہاؤم اقرؤ کتابیہ، دیکھو جی یہ میرا نام ہے اعمال، دنیا میں بھی میں کامیاب تھا اور یہاں پر بھی میں کامیاب ہوں۔ ایسے بنو دوستو، اور ایسے بننے کی کوشش کیا کیجئے گا، اور دھوکے میں مت رہیے گا۔ ہم ہمیشہ اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں دوستو، معاف کیجئے گا، بڑوں کا احترام کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم اپنی ذات کے ساتھ بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگ تعریف کر رہے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے، کتنوں کے ساتھ آپ نے بے وفائی کی، کتنوں کے مال کو آپ نے ہڑپ لیا، کتنوں کے حقوق کو آپ نے پامال کیا، کتنوں کے دل کو آپ نے ٹھیس پہنچایا، یہ سب آپ کا ضمیر آپ سے کہتا ہے۔ لوگ آپ کے ظاہر کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے فلاں معاشرے کا، سوسائٹی کا بڑا مثالی انسان ہے۔ نہیں دوستو، اس دھوکے میں نہ آنا، اپنے دل کو پاک کرنے کی طرف آگے بڑھنا۔ لوگ صرف ہمارے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ بعض لوگ اپنی صورت کو بہتر بناتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے نوازا ہے، اپنے ظاہر پر بھی توجہ دینی چاہیے، پاکیزگی کو اختیار کیجئے، صفائی ستھرا پاکیزگی اور صفائی کو اختیار کیجئے۔ جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، عمدہ لباس آپ پہنیے گا، منع نہیں ہے، تکبر نہ کریں، عاجزی اختیار کریں، لیکن یاد رکھیے گا صرف ظاہر پہ آپ کی توجہ ہے اور اپنے دل کا حال اگر آپ نے معلوم نہ کیا تو آپ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور لوگوں کی صورت کی بنیاد پر آپ فیصلے مت کیا کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بعض بندے جانتے ہیں کیسے ہوتے، بڑے مجبور و لاچار ہوتے، اگر کسی کے یہاں جاتے تو دھتکار دیے جاتے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعض بندے دیکھنے میں بڑے پراگندہ حال رہتے، دیکھنے میں بڑے پراگندہ حال رہتے،
اور جب جاتے ہیں نا کسی کے یہاں تو دروازے سے دھکا دے دیے جاتے، باہر کر دیے جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا دل اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اگر انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھا لی اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیں گے۔ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر آپ اس کی سیرت کے بے داغ ہونے کی جو ہے آپ علامت بند بتائیے گا دوستو۔ اللہ دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں، اسی لیے میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے دلوں کا حال ہمیں بہتر بنانا ہے دوستو۔ ہماری تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں، انفرادی زندگی ہماری کیسے گزرتی ہے۔ اجتماعیت میں ہر کوئی نیک نامی چاہتا ہے، اجتماعیت میں ہر کوئی اپنی نیک نامی چاہتا ہے، اپنی سیرت کو بے داغ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا یستخفون من الناس، یہ اللہ کے بعض بندے لوگوں سے ڈر کر برائی سے باز آتے ہیں، شرم کھاتے ہیں لوگوں سے ڈر کر، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، شرم و حیا نہیں آتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت کا حال کیا ہوگا دوستو ہمارا، جب حشر کے میدان میں اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کی سیرت کو بے داغ بنائے، اللہ ہم سب کی سیرت کو پاکیزہ بنائے۔ اس وقت کا جو ہے تصور کیا کیجئے گا، اللہ کی قسم آپ کا ظاہر بھی بہتر ہوگا اور آپ کا باطن بھی بہتر ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بات ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ سیرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے توفیق کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے، وہیں بار بار اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جائزے کی بات کروں، میری بھی یہ کمزوری ہے اور بہت سوں کی یہ کمزوری ہے، جب جائزہ لیتے ہیں نا اوروں کا بہت سخت جائزہ لیتے ہیں ہماری نظر اوروں پہ بہت سخت ہوتی ہے اور اپنی ذات پہ ہم بہت لاپرواہ ہوتے ہیں، خود کو کامل اوروں کو ہمیشہ غلط۔ یہ ہماری بہت بڑی مصیبت ہے دوستو، ہم نے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ لیا کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں، غلطی سب سامنے والے کے اندر ہے۔ کہاں سے ہماری اصلاح ہوگی؟ کہاں سے ہم اپنی سیرت کو بے داغ بنائیں گے؟ اپنی سیرت کو بے داغ بنانے کے لیے بار بار اپنی سیرت کا جائزہ لیجئے، روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ جب آپ تکیے پہ سر رکھیں گے نا تو اس وقت سوچئے گا آج آپ نے رب کو کس قدر راضی کیا، آج آپ نے رب کو کس قدر ناراض کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا کیا حال تھا۔ روزانہ جائزہ لیجئے گا، آپ کی سیرت بہتر ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے جو سرپرست ہیں، جو والدین ہیں، وہ اپنے بچوں اور ماتحت میں رہنے والوں کی سیرت پر نظر نہ رکھیں، ایسا معاملہ نہیں، نظر رکھا کیجئے گا، ان کی تربیت کیا کیجئے گا اور درد مندی کے ساتھ ان کی سیرت کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کیا کیجئے گا، لیکن اپنی ذات کو نہیں بھولنا۔ ہم سلف کہا کرتے تھے من اشتغل فی عیوب نفسہ اشتغل عن عیوب الناس، اگر کوئی اپنی ذات کی کمزوری پر نظر رکھنا شروع کر دینا اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ملے گا کہ وہ اوروں کی کمزوری کو تلاش کرے۔ ہمارے پاس چونکہ اپنی ذات پر ہماری نظر رہتی ہی نہیں، اسی لیے اوروں کی کمزوری کو ہم اچھالتے ہیں، اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور سوشل میڈیا میں کسی کے خاندان کو اور کسی کی عزت کے ساتھ ہم کھلواڑ کرتے ہیں۔ دوستو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، کسی کی سیرت کے ساتھ کھلواڑ مت کیجئے گا، اپنی سیرت کو آپ بے داغ رکھیے گا، بس کافی ہے دوستو۔ اور یاد رکھیے گا کہ میرے اور آپ کی کامیابی اپنی سیرت کو پاکیزہ رکھنے میں ہے، اور ہمت رکھا کیجئے گا۔ بعض احباب اپنی سیرت کے حوالے سے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کبھی میں اپنی سیرت کو سنوار نہیں سکتا، میں اپنی سیرت کو سدھار نہیں سکتا۔ کر سکتے ہیں آپ، ہمت کیجئے گا، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کیجئے گا۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری کیا ہے معلوم؟ کہ مجھے اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا، اگر احساس بھی ہو جائے میں اس کمزوری پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی بھلائی کا لباس پہنانے کی کوشش کرتا ہوں، نتیجے میں کہ کبھی مجھے اپنی کمزوریوں کا احساس ہی نہیں ہوتا اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کبھی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اپنی سیرت کو پاکیزہ بنانے کے لیے
اپنی کمزوریوں کا ہمیں اقرار کرنا ہوگا، اپنی کمزوریوں کو ماننا ہوگا، اور اپنی کمزوریوں کو اللہ کے دربار میں رکھ کر ان کمزوریوں سے اپنے دامن زندگی کو بچانے کا سوال کرنا ہوگا۔ تبھی دوستو میرے اور آپ کی سیرت دوسروں کے لیے مثالی بن جائے گی، میرے اور آپ کی سیرت دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گی۔ آج کے اس دور میں لوگ ہماری سیرت سے مطمئن نہیں ہیں دوستو، لوگ ہماری سیرت سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ کس قدر شرم و حیا کی بات ہے کہ جس سیرت سے اوروں کی سیرت بننی چاہیے، جس سیرت سے اوروں کی سیرت میں بہتری آنی چاہیے، جو سیرتیں انقلابی سیرتیں ہونی چاہیے، آج وہی سیرتیں داغدار بنی ہوئی ہیں۔ میں نوجوانوں سے خاص کر اپیل کرتا ہوں، آج ہمارے اپنے نوجوانوں کی سیرتوں کا حال کیا ہے؟ اے نوجوانوں، اپنی سیرت کو بے داغ رکھنے کی کوشش کرو، اپنی سوچ کو بے داغ رکھنے کی کوشش کرو، اپنے کردار کو بے داغ رکھنے کی کوشش کرو۔ واللہ آپ معاشرے میں ضرور ایک انقلابی رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے معاشرے کے، ہماری سوسائٹی کے نوجوان، اگر ان کے اندر بگاڑ ہونا، یہ بگاڑ پورے معاشرے کو جو ہے لپیٹ لے گا دوستو۔ اور آخر میں بات یہ، جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں کہ آج ہماری سیرتیں اگر سنورتی نہیں ہیں، ایک غلطی ہم سے ہوتی ہے، اس کی سزا ہم بھگتتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، ایک غلطی ہم سے ہوتی ہے، اس کی سزا نسل در نسل بھگتتی ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ جب رشتوں کی بات آتی ہے، ہم نے سیرتوں کو نظر انداز کر دیا دوستو۔ صورت ہمارے پاس پیمانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ صورت کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، جمال جسے آپ نے خوبصورتی سے تعبیر کیا، مالداری کو دیکھ کر جو ہے شادی کی جاتی ہے، حسب و نسب اور خاندان کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا لیکن سیرت کو نظر انداز مت کیجئے گا، سیرت کو پہلا مقام دیجئے گا۔ اگر ہم نے سیرت پر توجہ دی، ہمارے نوجوان اپنی سیرت کو جو ہے بہتر بنانے پر توجہ دیں گے۔ ہم نے مال پہ توجہ دی، لوگ اپنے مال کو بہتر بنا رہے ہیں۔ خوبصورتی پہ توجہ دی، لوگ اپنی خوبصورتی کو بہتر بنا رہے ہیں۔ ہم نے سیرت پر توجہ نہ دی، لوگوں کو اپنی سیرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک نیک اور پاکیزہ سیرت والا انسان ایک نئی اور اچھی نسل کو وہ تیار کر سکتا ہے۔ اسی لیے رشتوں کے معاملے میں میں سرپرستوں سے اور والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پاکیزہ سیرت والے احباب کا انتخاب کریں اور ایسے جوڑوں کا انتخاب کریں تاکہ ہم ایک نئی اور اچھی نسل کو آباد کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو بھی بہتر بنائے، ہمارے باطن کو بھی بہتر بنائے۔ ہمارے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالی ان کمزوریوں کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کمزوریوں سے دور پاک دامن زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی معاشرے کے نوجوان نسل کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کی سیرت کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی سوچ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی آسمانی آفتوں، اس کی زمینی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے، امن والی زندگی انہیں نصیب فرمائے، سکون والی زندگی اللہ انہیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، پاکیزہ سیرت والی زندگی، بے داغ سیرت والی زندگی اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال الناس في شنعاء. اللهم أصلح أحوال الناس في شنعاء يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.